بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس سرمایہ اردو۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 3 حصہ نثر کا سبق نمبر 3 نواب محسن الملک پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ پہلے تھوڑا سا تعارف جو ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق جو ہیں 1870 میں ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1894 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ علی گڑھ میں سر سید کی صحبت میں رہے اور ان کے مزاج کا گہرا اثر قبول کیا۔ 1895 میں حیدرآباد دکن کے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ بعد میں اورنگ آباد گئے اور وہاں پہ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے اور ریٹائرمنٹ تک اسی عہدے پر جو ہے فائز رہے۔ مولوی عبدالحق نے اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں بے پناہ خدمات انجام دی۔ حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کے قیام میں ان کی کاوشوں کا بھی خاصا دخل ہے، جس میں ایک وسیع دارالترجمہ قائم ہوا۔ اردو زبان کو مکمل ذریعہ تعلیم بنانے میں انہوں نے انتہائی جانفشانی سے کام کیا۔ کچھ عرصہ انجمن ترقی اردو دہلی سے وابستہ رہے، لیکن بھارت میں اردو کے لیے ناساز حالات کی بنا پر وہ کراچی چلے آئے اور بقیہ زندگی اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ کراچی میں اردو کالج کا قیام بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ 19 اگست 1962 کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبات، مولوی عبدالحق جو ہے بہترین منظم ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے پر بھی فائز تھے۔ اعلیٰ درجے کے آپ کہہ سکتے ہیں محقق تھے، مورخ تھے اور ماہر لسانیات تھے اور انشا پرداز بھی تھے نا۔ حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی کے لیے جامعہ لغت تیار کروانے اور علمی و فنی دفتری اصلاحات کے اردو تراجم کرانے کے ساتھ ساتھ قدیم ادب کے تعارف و توضیحات کے سلسلے میں ان کی خدمات جو ہے ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی تصانیف کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ان کی تصانیف میں ہمیں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشوونما، صوفیہ اکرام کا حصہ، مقدمات عبدالحق ہے، تنقیدات عبدالحق ہے، خطبات عبدالحق ہے اور چند ہم اثر شامل ہے۔ اب کیونکہ یہ جو سبق ہے یہ بھی ہمیں کہاں سے لیا ہوا ہے؟ چند ہم اثر کے میں سے ان کا یہ جو ہے وہ لیا گیا۔ اب کیا ہے جو یہ ہم اثر جو ہے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے یہ بالعموم اپنے ہم اثر جو ان کے بزرگوں، دوستوں اور مخلص کارکنوں کے لفظی مرقع تیار کیے ہوئے ہیں۔ زیر نظر خاکہ ان کی اسی تصنیف سے لیا گیا ہے۔ یہ ان کی با محاورہ نثر کا عمدہ نمونہ ہے۔ عزیز طالبات، یہ مختصر سا تعارف تھا نواب مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ اب ہم پڑھیں گے نواب محسن الملک، جو سبق نمبر 3 ہے ہمارا۔ نواب محسن الملک جو ہے، اگر آپ میری کتاب کا صفحہ نمبر اس پہ دیکھیں تو اس میں محسن الملک جو ہے نواب سید مہندی علی اصل میں ان کا نام تھا۔ 1837 سے 1907 ان کا پیدائش اور وفات ہے، اور سر سید کے کیا تھے؟ یہ قریبی دوستوں میں سے تھے۔ حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ رہے۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بنے اور اپنی دانشمندی، تدبر اور محنت سے کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا دیا۔ مسلم لیگ قائم ہوئے تو اسے جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ مسلمان ہند پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ اب کیونکہ پہلے ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ مولوی عبدالحق کا ہم اثر میں سے لیا گیا ہے اور یہ خاکہ ہے۔ اب یہ خاکہ تھوڑا سا اسکیچ ایک محسن ملک کے پہلا دیکھیں عزیز طلباء، اگر آپ صفحہ نمبر 16 کا پہلا پیراگراف دیکھیں، پہلی عبارت دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن ملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی۔ اب کون کون سی خوبیاں عزیز طالبات اس میں تھی؟ وجاہت تھی، یعنی روب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ ذہانت، ذہن بہت تیز تھا۔ خوش بیانی میں خوش کلام، یعنی جب دوسروں سے بات کرتے تو ان کا دل موہ لے لیتے تھے۔ فیاض کا مطلب ثقافت، ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا۔ یعنی کہ یہ ان کی یہ زندگی کا خاصہ تھی، خصوصیات تھی جو ان کے کیا کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ راہ چلتا میں کون سا انسان ہوتا ہے جو کہ ان کو بالکل پہلے نہیں جانتا۔ جیسے آپ جا رہے ہوں تو راستے میں سے کوئی آپ کو السلام علیکم کہہ دے اور آپ اس کو وعلیکم السلام کر کے گزر جائیں، تو کہتے ہیں راہ چلتا بھی اگر ان سے کبھی مل جاتا، ان سے ٹکراؤ ہو جاتا، ان سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتا تو یہ تمام خوبیاں ان پہ بھی جو ہے ظاہر ہو جاتی ہیں۔
خطاب یا نام اٹکل کا مطلب ہوتا ہے بغیر عزیز طالبہ بغیر سوچے سمجھے اندازے سے رکھ دیے جاتی ہیں. مسمہ کی خصوصیات میں بالکل مسمہ کے خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں تھا، بالکل اس میں لحاظ نہیں تھا. نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں تھا، عطائے خطاب کے وقت بھی ان کا خیال نہیں کیا جاتا تھا. یعنی عطائے خطاب کا مطلب ہے جو کہ آپ کو خطاب دے دیا جاتا ہے، کسی عطا کرنے والا جو حکومت کی طرف سے آپ کو عطا کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب ان کو دیا گیا تو یہ بالکل بھی اس وقت میں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ان کے اوپر فٹ ہوگا جو ان کو خطاب دیا گیا ہے. لیکن موسم ملک کا خطاب ان کے لیے بہت ہی موزوں نکلا. یعنی کہ بعض لوگوں کو جب دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو ان کو خطاب دیا گیا تو لگتا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ان کے لیے بہت موزوں تھا، ان کے لیے ہی بنا ہوا تھا. ان میں انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ کیسے انسان تھے. وہ پارس کی طرح تھے. پارس دیکھیں ایک پتھر کی قسم ہے، لیکن جب یہ لوہے کو چھوتا ہے تو اسے کیا بنا دیتا ہے؟ کندن سونا بنا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اب وہ کس کی مانت کرا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نواب موسم ملک جو تھے وہ کیسے انسان تھے؟ پارس جیسے تھے، پارس پتھر کی طرح تھے. اور جو کیسا بھی یعنی کہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کس بھی حالت میں ہو، جیسا بھی ہو، اس نے اس کو چھوا نہیں اور کیا بن گیا؟ سونے کا بن گیا. یعنی کہ انہی کا ہو گیا اور ان کا گرویدہ بن گیا. اگر کسی نے اسلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار رہتا، اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے تو انہیں چین نہ آتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایک کسی بھی جو ہے نا واقف نا آشنا انسان سے بھی ملتے اور کبھی ان کی اس سے شناسائی ہو جاتی تو اس کا کیا کرتے؟ اس کا خیال کرتے، اس کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہ بھولتے. اور یہ بھی ذاتی علم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے زیر بار منت تھے. یعنی کہ دشمن بھی جو تھے ان کے، جو ان کو ویسے تو ان کے ساتھ کیونکہ ادب سے ان کا تعلق تھا تو کوئی نہ کوئی ان سے ایسی بات جو ہے ہمیشہ ادب میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے چپکلش رہتی ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز میں وہ ان کو مانتے تھے کوئی ایسے انسان ہے. سیاسی مصلحتیں بعض اوقات اہل حکومت کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایسے افراد وہ کیا کرتے ہیں، ایسے افراد کو وہ دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکتے ہیں. مرحوم کو بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دل کے اوپر جو تھے گنوا نہیں گزرتے تھے. بڑے خوبی کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ مخالف ہونے پر بھی مثلا دعائیں کیا کرتے تھے؟ وہ ان کو دعائیں ہی دیتے تھے. دوسری عبارت دیکھیے، وہ جوہر قابل تھے. یعنی کہ کیسے جوہر قابل کا ہوتا ہے؟ بہت لائق انسان سے. یہ اگر امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو دوسرا جو عبارت ہے یہ بہت آپ کی اہم ہے. وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاقت میں تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ بہت لائق ذہین انسان تھے اور مناسب وقت کا خیال کرتے تھے. حیدرآباد میں جب ان کی سیاست دانی، تدبر اور انتظامی قابلیت کے جوہر کھلے، یعنی ان کی عقل مندی اور جو ان میں خوبیاں موجود تھیں، ان کے کہا وہاں جب ان کے مسائل ان کے ساتھ حیدرآباد میں جب ان کو تعینات کیا گیا ہے، وہاں پہ جب ان کو بھیجا گیا تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی اسی چیز کو کیا کیا؟ عقل مندی، دانش مندی کے ساتھ انہوں نے ان مسائل کو حل کیا. ان کا ذہن ایسا رسا کا مطلب کیا ہے کہ بات کی تہ تک پہنچ جانا. ان کی طبیعت ایسی حاضر، فوراً اس کو حل کر لینا. ان کے اوسان ایسے بجا اور معاملات اور واقعات پر ایسا عبور تھا کہ بڑے سے بڑے پیچیدہ معاملات کو وہ کیا کرتے تھے؟ باتوں میں سلجھا دیتے تھے. آپ دیکھیں اس میں یہاں پہ اس عبارت میں وہ ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ ان میں کون کون سی خوبیاں تھیں. سیاست دانی تھی، تدبر تھا، انتظامی قابلیت کے جوہر تھے، اور ایسے ذہن کے ساتھ ذہین ہونے کے دانش مندی اور عقل مندی سے وہ بڑے سے بڑے معاملے کو بھی کیا کرتے تھے؟ فوری طور پر باتوں میں اس کو سلجھا لیتے تھے. اگر وہ ترکی یا کسی اور سلطنت کے فارم منسٹر ہوتے، فارم منسٹر وزیر خارجہ ہوتے تو یقیناً دنیا میں بڑا نام پیدا کرتے. بڑے بڑے مدبر ان کا لوہا مان گئے، یعنی کہ ان کی دانشمندی اور عقل مندی کے بڑے بڑے لوگ بھی قائل ہو گئے. تیسری عبارت دیکھیے، یوں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نواب صاحب مرحوم کے صنعت حیدرآباد اور اہل حیدرآباد کا بے شمار تھے، لیکن ریاست کے نظم و نسق دیکھیے عزیز طلبہ، نظم و نسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکومت کو چلانا، یعنی حکومت چلانے کا قاعدہ، انتظام چلانے کا قاعدہ. چند چیزیں خاص ان کی یاد کریں. ریاست کا بجٹ نواب صاحب نے مرتب کیا، ترتیب دیا، اور مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا جو وہاں انگریزی نگرانی کے بعد پہلی بار تیار ہوا تھا. بندوبست کا محکمہ بھی انہی کا قائم کیا ہوا ہے. بندوبست کا محکمہ کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی حد بندی اور زمین کا لگان، یعنی کیا کرنا؟ اس کی مالیت کا حساب کتاب کرنے کا کام جو تھا وہ بھی انہوں نے ہی وہاں جا کے شروع کیا، جس نے اراضی کی پیمائش کا کام کیا. اراضی کا مطلب زمین. اسے فائنانس اور مال گزاری میں بہت سی صلاحیتیں کی جن کی تفصیل کا جو ہے موقع نہیں. یہ ان کے سوانح نویس کا کام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس پورے صفحے پہ عزیز طالبات وہ ان کے اسلوب بیان، پہلا انہوں نے تھوڑا سا ان کا سکیچ پہلی عبارت میں کیا کیا ہے؟ ان کا ایک خاکہ پیش کیا ہے وہ کیسے انسان تھے.
دوست و دوست، دشمن بھی ان کو مانتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری عبارت اور پھر تیسری عبارت میں، دوسری عبارت میں وہ ان کو بتا رہے ہیں وہ کس طرح کی تدبر